ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ کفارۃ لما بینہا، ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک بیچ والے جتنے گناہ ہوئے ہیں نا، سب کا اگلا رمضان کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم ہمیشہ ہی سنتے آئے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر میرے بھائیوں، فرمان ضرور سنے ہیں لیکن ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے۔ صرف ہم نے نہیں سمجھا، پوری امت مسلمہ نے نہیں سمجھا۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے نہیں سمجھا امت مسلمہ نے۔ یہ جو رمضان جن گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور روزے سے جو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صرف صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ کن گناہوں کی بات ہے؟ صغیرہ گناہوں کی، چھوٹے گناہوں کی۔ جو کبیرہ گناہ ہے نا، وہ ایک رمضان کے نہیں، بندہ 100 رمضانوں کے بھی روزے رکھ لے تو وہ نہیں معاف ہوتے۔ ساری زندگی کے کیا، ایک دن بھی نہیں، ایک دن کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے 100 رمضانوں کے روزے رکھنے سے۔ کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ صرف روزوں کا مسئلہ نہیں ہے، وضو سے، نماز سے، عمرے سے، جمعے سے، حج سے جو آتا ہے نا کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ صغیرہ، سارے احادیث کا مطلب ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ جمعے سے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ رمضان سے، نہ کسی اور نیکی سے اور عبادت سے، وہ کوئی نہیں معاف ہوتے۔ دلائل ہیں اس کے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ شرک ہم سب کو معلوم ہے کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتاؤ سارے بھائی، کیا رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے؟ حج کرنے سے شرک معاف ہو جاتا ہے؟ نمازیں پڑھنے سے شرک معاف ہو جاتا ہے؟ کوئی نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے شرک معاف ہوتا ہے؟ کیوں نہیں معاف ہوتا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ جو گناہ معاف ہونے کی بات ہے، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے۔ کون سی توبہ سے؟ لولی اور لنگڑی توبہ سے نہیں، پکی اور سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ پکی سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس گناہ کا بندہ ارتکاب جس کا کیا ہے اسے توبہ کرنا چاہتا ہے نا، تو پکی سچی توبہ کا مطلب ہے اس گناہ کو مکمل چھوڑ دے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس گناہ کو مکمل چھوڑ دے۔ اگر بندہ سود کھاتا ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو توبہ بھی کری جا رہا ہے، یا اللہ میری پکی سچی توبہ، یا اللہ میرے باپ دادے پردادے کی بھی توبہ، یا اللہ میری 7 پیڑھیوں کی توبہ، لیکن سود کھائی جا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے۔ توبہ ہے یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں، یہ لولی لگڑی توبہ ہے۔ پروردگار کو ایسی توبہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز ہے توبہ کے لیے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز ہے
جو پہلے گناہ ہوا ہے آج سے پہلے اس پر شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے. اور تیسری چیز ہے اپنے مالک کے سامنے دلی طور پر اعتراف کرے یا اللہ ہوا ہے گناہ. یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا گناہ ہے چلو مان لیتے ہیں، ویسے میں کرتا شرتا تو کوئی نہیں، ہوں تو میں بڑا نیک، گناہ مجھ سے نہیں ہوتے، قاری صاحب نے کہہ دیا تو چلو مان لیتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں. یہ کوئی معافی شافی نہیں. دل سے اٹھے کہ یا اللہ ہوا ہے گناہ، واقعتاً مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اعتراف کرے رب کے سامنے. اور پھر اللہ سے پکا عہد کرے یا اللہ دوبارہ زندگی میں ایک مرتبہ معاف کر دے، دوبارہ زندگی میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اس کا نام ہے پکی سچی توبہ. اس سے اللہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا میرے بھائیوں، جو حقوق العباد والے گناہ ہیں، بہت توجہ سے سننی ہے بات، اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو. جو حقوق العباد والے گناہ ہیں نا، وہ نہ رمضان کے روزوں سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ پکی سچی توبہ سے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پکی سچی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جو حقوق العباد والے گناہ ہیں. پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے. وہ حقوق العباد والے گناہ کون سے ہیں؟ چند گناہوں کا تعارف کرواتا ہوں تھوڑا تھوڑا. میرے بھائیوں، آپ کی نہیں بات کرتا، آپ ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، آپ کی نہیں بات کر رہا. ہمارے ملک میں بے شمار لوگ ہیں، باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی ساری جائیداد بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے. بہن مانگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی رکھنے ہیں یا حصہ لینے ہیں. اس بیچاری نے تو یہی کہنا بھائی میں نے بھائی رکھنے ہیں، میں نے حصہ کیا کرنا ہے. میں کون سا انسان ہوں، میری کون سا انسانی ضروریات ہے، میری کون سی اولاد ہے، مجھے کون سا رب نے پیٹ لگایا ہوا ہے. تمہارا پیٹ بھی لگا ہوا ہے، تمہاری اولاد بھی ہے، تم انسان بھی ہو، تمہاری انسانی ضروریات بھی ہے، میں نے حصہ کیا کرنا ابے کا، لے جاؤ تم سارا. اس نے تو یہی کہنا ہے. کیوں جی؟ یہی کہے گی یا کچھ اور کہے گی؟ ہاں، وہ مجبور ہے یہ کہنے میں. مجبور اس لیے ہے کہ اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے، تو اس خاتون کا کون سا ٹھکانہ ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ بھائیوں کے پاس ہی ہے نا، ماں باپ تو فوت ہو گئے، اب بھائیوں کو وہ کیسے چھوڑے گی؟ ہم بلیک میل کر کے سمجھتے ہیں جناب ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ کیا کر دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سنا کبھی ایسا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنا حصہ، وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں لینا. جب ہم نے اس کو بلیک میل کرنا ہے تو پھر اس نے یہی جواب دینا. آپ کہیں گے نہیں ہم بلیک میل کوئی نہیں کرتے، ہماری بہنیں ویسے ہی کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا دل کی خوشی سے. ہاں پھر تو ٹھیک ہے نا مولوی صاحب. میرے بھائیوں غور کرنا، دیانتداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے جواب دینا. باپ فوت ہو گیا، بیٹے سارے ماشاءاللہ خوشحال ہیں، اپنے اپنے گھر بھی ہیں سب کے پاس، اپنی اپنی کمائی بھی کما رہے ہیں، آمدن بھی آ رہی ہے سب کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہنیں اللہ نہ کرے وہ اپنے گھر میں ہوں تنگ دست، بہنیں کیا ہوں اپنے گھر میں، ان کا خامد محنت مزدوری کرنے والا ہو، بچے ان کے زیادہ ہوں، اس خامد کی محنت مزدوری کی آمدن سے اس کے جائز اخراجات بھی پورے آسانی سے نہ ہوتے ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. مجھے دیانتداری سے بتاؤ، یہ والی بہن باپ کے مرنے کے بعد کہے گی کہ میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دیا؟ کہہ سکتی ہے یہ؟ اگر وہ کہہ رہی ہے نا، ممکن ہے کہہ رہی ہو، کوئی ممکن ہے زبان سے لفظ ادا کر رہی ہو، اگر وہ کہہ رہی ہے نا تو وہ کہہ رہی ہے بھائیوں کے چھوٹنے کے ڈر سے، اس کو خدشہ ہے بھائی چھوٹ نہ جائیں، ناراض نہ ہو جائیں، ماں باپ کا دروازہ کہیں میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے، میں اس کو کھلا رکھ لوں، میں چھوڑ دیتی ہوں. وہ اس ڈر کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، یا لوگوں کے تان اور ملامت کی وجہ سے کیا کر رہی ہے، میں نہیں لینا، لے لو تم. دل سے وہ چھوڑ
پیٹ اس کو بھی رب نے لگایا ہوا ہے. انسانی ضرورتیں اس کی بھی ہیں, صرف بھائیوں کی نہیں ہے سارا کچھ. کبھی ایسا بھی ہوا ہے, آپ اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ, آپ کے علاقے میں ہوتا ہوگا, بھائی کہتے ہو ہم نے اپنا سارا حصہ اپنی بہنوں کو معاف کیا, چھوڑا, سارا کچھ بہنوں کو دے دیا. ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں, بھائی کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ میرے بھائیوں, جس بھائی نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جس بھائی نے اپنی بہن کا حصہ مار لیا, نہ دیا, ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے, ساری زندگی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے, ساری زندگی ہر سال حج کرے, ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھے, قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی, یہ جو بہن کا حق کھایا یہ کوئی نہیں معاف ہونا, نہ کسی توبہ سے, نہ حج عمرے سے, نہ روزوں سے, نہ کسی اور عبادت سے. یہ نہیں معاف ہوتا. ہم روزے رکھ کے قیام کر کے سمجھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے, پچھلے سارے زندگی کے گناہ معاف ہیں, بہنوں کا حصہ جو کھایا وہ بھی معاف ہو گیا. وہ نہیں معاف ہوتا, دلیل دوں گا انشاءاللہ. ایسے ہی میرے بھائیوں, ہم لوگوں کا پانی چراتے ہیں, نہری پانی چراتے ہیں کہ نہیں؟ پانی چوری ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں, ایک بھائی بتا رہا ہے, ایک طریقہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے خود اللہ کی قسم لوگوں کو اپناتے ہوئے میں نے خود دیکھا. اہل حدیثوں کو, نمازیوں کو, میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا, بے دینوں کی, اہل حدیثوں نمازیوں کو اپناتے ہوئے حاجیوں کو میں نے خود دیکھا. وہ طریقہ یہ ہے, ایک موگے پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا, وہ سارے مل کر نا ایک میٹنگ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں, پیسے اکٹھے کر کے اوورسیر کو دے دیتے ہیں, اوورسیر موگے سے ایک اینٹ نکال دیتے ہیں, موگا کیا ہو جاتا ہے؟ کھلا. اگر تھوڑے سے پیسے اس کو اور زیادہ دے دو نا, وہ 2 اینٹیں بھی نکال دیتے ہیں, اور تھوڑے سے اور زیادہ کر دو تو موگے کے ساتھ ایک نمی ناڑ بھی لگا دیتے ہیں. قسم ہے اللہ کی, یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, اس اللہ کے دیے ہوئے ملک میں ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو موگا کھلا کروا کے میں نے اپنی زمین سیراب کی ہے, جو فصل حاصل کی ہے, کبھی سوچا ہے یہ پانی جو میری زمین میں آیا یہ کس کا پانی تھا؟ یہ کس کا حق تھا؟ یہ اس موگے سے آگے وسنے والی عوام کا حق تھا. وہ اس بدبخت اوورسیر کو پیسے دے کے میں نے آگے والی عوام کا حق مارا ہے. یہ اس کے باپ نے ٹیوبل چلا کے پانی نہیں ڈالا ہمارے کھالے میں, یہ اگلی عوام کا حق مارا ہے ہم نے. میں کھرب روزے رکھوں, میں کھرب رمضان گزاروں, میں کھرب حج عمرے کروں, میں کھرب جو ہے نا وہ جناب توبہ کی تسبیحاں پڑھوں, پیدا کرنے والے کی قسم یہ پانی جو اگلے لوگوں کا حق مارا گیا ہے نا, ایک ایک قطرے کا رب کو حساب دینا پڑے گا. یہ کوئی نہیں معاف ہونا, کسی توبہ شوبہ سے, کسی رمضان سے, کسی روزے سے, کسی حج عمرے سے, کسی عبادت سے. اچھے بھلے نمازی دیندار حاجی لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے خود دیکھے نمازی اہل حدیث اللہ کی قسم دیکھے بجلی چوری کرتے ہوئے. کیسے کرتے ہیں؟ بجلی استعمال کی پورا مہینہ خوب بلا دریغ, جب آیا نا میٹر ریڈر, اس کو 2000 روپیہ دیا, اس نے میٹر پیچھے گھما دیا. اس نے میٹر کیا کر دیا؟ پیچھے گھما دیا. اب بجلی استعمال ہوئی تھی 10,000 کی مثلا, بل آ گیا کتنا؟ 1,000. 2,000 اس کو دیا, 1,000 بل آ گیا, 3,000 میں فارغ ہو گیا 10,000 کی بجلی استعمال کر کے. صحیح سیاست نہیں لڑی؟ سیاست اسی کا نام ہے نا ہمارے معاشرے میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ جو
یہ جو میں نے بجلی چوری کی ہے 10,000 کی بجلی استعمال کر کے 3,000 روپیہ بل تو گیا ہی نہیں، 2,000 تو رشوت دے دی نا اس خبیث کو، اور بل کتنا دیا ہے 1,000، جو باقی 9,000 ہے وہ کس نے بھرا میری جگہ پر؟ وہ پوری عوام نے بھرا، پوری عوام نے۔ یہ جو ہمارے بلوں میں ٹیکس لگا ہوتا ہے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ لینڈ لاس سرچارج ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ چوری کے یونٹ ہوتے ہیں جو چوری ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سارے کے پیسے سارے بلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چوری میں نے کی اور پورا محلہ میری چوری کے پیسے ادا کر رہا ہے، اگر وہ پیسے ادا نہیں کرتا تو ان کا میٹر کٹتا ہے، وہ مجبور ہے ادا کرنے میں۔ یہ جو میں نے چوری کر کے پیسے کھائے ہیں، اڑائے تو میں ہی نا، لوگوں نے بھرے میری جگہ پر، جتنے مرضی حج عمرے کر لوں، جتنے مرضی رمضان گزار لوں، جتنے مرضی روزے رکھ لوں، ساری زندگی کے روزے رکھ لوں، یہ والا گناہ معاف نہیں ہونا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس میں ملاوٹ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بیٹا کہتا ہے دودھ میں پانی ڈالتے ہیں۔ صرف دودھ میں نہیں، ہر شے میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہر شے میں۔ چائے کی پتی خالص مل جاتی ہے آپ کو بازار سے، باسمتی کے سپر کرنل کے چاول خالص ملتے ہیں بغیر ٹوٹے کے اور بغیر ملاوٹ کے، پیسی مرچیں خالص مل جائیں گی بازار سے۔ منڈی بازار مارکیٹ ملک کن کا ہے؟ ہندوؤں کا، نہ ہندوؤں کا، نہ سکھوں کا، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، قسم ہے اللہ کی مسلمانوں کا۔ اور کام یہ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان۔ ملاوٹ کا، ہر شے کے اندر ملاوٹ، کم تولنا۔ یہ جو کم تول کے یا ملاوٹ کر کے، ملاوٹ کیوں کی بندے نے؟ زیادہ منافع کے چکر میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ملاوٹ نہ کرتا تو بچت تھوڑی تھی، وہ بچت بڑھانے کے لیے، منافع بڑھانے کے لیے کیا کر دی؟ 2 نمبری کر دی، ملاوٹ کر دی۔ اب پیسے تو آ گئے زیادہ، لیکن یہ جو زیادہ پیسے آئے ہیں ملاوٹ کے، جو ہم نے ڈال کر پیسے، اصل کے پیسے لیے ہیں ملاوٹ کر کے، یہ پیسے حرام ہیں، یہ حق مارا ہے ان کا۔ جن کو ملاوٹ کر کے دیا ان کا حق مارا ہے۔ خرب روزے رکھ لو، خرب نمازیں پڑھ لو، خرب حج عمرے کر لو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو ملاوٹ کر کے مال کھایا لوگوں کا کوئی نہیں معاف ہونا۔ لمبی نہیں کرتا میں بات، ختم کرنے لگا ہوں۔ ہم مجلسیں بناتے ہیں، مجلسیں بیٹھتے ہیں مجلس میں، ہاں بیٹھ کر نا اپنے دوستوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو مسجد کی انتظامیہ کا ہوتا ہے نا وہ کیشیئر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خزانچی، ہاں اس کے اوپر بھی ہماری زبانیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ جناب پیسے کھاتا ہے، اس نے حساب صحیح لکھا ہوا نہیں ہے، یہ جو اس کا گھر بن رہا ہے نا مسجد کے پیسوں سے ہی بن رہا ہے۔ ہوتا ہمارے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری مجلس والے نا وہ مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو مزہ ہی بڑھا رہا ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ کی قسم کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں معاف کرتے، اپنے قاری صاحب اور امام صاحب کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی باتیں کرتا ہوں، وہ باتیں کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے مسجد کے اندر حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مسجد کے اندر حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھا، کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ قاری صاحب لیٹ آتے ہیں روزانہ، ہیں یہ نماز اس کو پڑھانی نہیں آتی، قاری کو نماز پڑھانی نہیں آتی، یہ لمبی بڑی کرتا ہے، یہ لیٹ آتا ہے۔ یہ جو قاری صاحب ہے نا، یہ جناب وہ ادھر کھڑے ہو کے عورتوں کو دیکھ رہے تھے، ہیں اس کی داڑھ میں کالا کالا ہے، اس کا اخلاق کردار ٹھیک ہے،
کعبے کے رب کی قسم ہے یہ باتیں میں نے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے سنی. کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہم سے بچتا ہے، نہ کوئی دوست بچتا ہے، نہ کوئی امام عالم بچتا ہے، اور نہ کوئی سیاست دان بچتا ہے ہماری زبان سے. سب کو ہم سب کو اپنی زبان سے معاشرے کے اندر پھنڈنے کا جو کردار ہے نا وہ پورا ادا کرتے ہیں، ذلیل کرنے کا. یہ جو غیبت کرنے والا ہے، عیب بیان کرنے والا ہے، غیبت کہتے ہیں کس کو بھلا پتہ ہے؟ کس کو کہتے ہیں غیبت؟ میرے اندر عیب ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ میرا عیب لے کے ایک بندے کو سنا رہے ہو، یہ غیبت ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اور اگر میرے اندر عیب ہے ہی نہیں اور آپ ایک بندے کو بتاتے ہو، ایک مجلس میں پڑھتے ہو، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. یہ بہتان ہے. یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے. اور دو خاندان ہیں، دو دوست ہیں، ٹھیک ہے، ایک کی بات سنی، اس کو تھوڑا سا مسالہ لگا کے دوسرے کو سنا دی، دوسرے کی سنی، تھوڑا سا مسالہ لگا کے اس کو سنا دی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ پھوٹ پڑ جائے، لڑائی ہو جائے. ہاں، یہ ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جائیں، یہ ان کا کاروبار تباہ ہو جائے. یہ دو جو شریک کاروبار ہیں نا، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرو تاکہ ان کا کاروبار کیا ہو جائے؟ اختلاف پیدا اور تباہ ہو جائے. یہ مسجد کی انتظامیہ ہے نا، اس کے اندر پھوٹ ڈال دو، ہاں کیا ہوگا؟ دعوت کا چلتا ہوا کام رک جائے گا. شیطان کو تو یہی پسند ہے نا کہ اللہ کے دین کی دعوت خالص لوگوں تک نہ پہنچے، اور ہم ماشاءاللہ شیطان کے پیچھے لگ کے پورا کام کرتے ہیں، کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں. دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک اس کی پگڑی اچھالتا ہے، دوسرا اس کی اچھالتا ہے، ایک اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، ایک اس کو پورا ذلیل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگاتا ہے، دوسرا اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگاتا ہے. کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے ہم اللہ کے دین کا نقصان کر رہے ہیں، اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، امت کا نقصان کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ میں ٹھیک ہوں، وہی دوسرا ہی غلط ہے. میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو زمزم کے پانی سے نہایا ہوا ہوں، دودھ سے دھویا ہوا ہوں، مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. سارا غلطیوں کا وبال اسی بندے کا ہے، دوسرے کا ہی. سمجھتے ایسا کہ نہیں سمجھتے؟ وہ اس کو سارا ذمہ دار سمجھتا ہے، یہ اس کو سمجھتا ہے، یہ اس پر ملبہ ڈالتا ہے، وہ اس پر ملبہ ڈالتا ہے. دونوں اپنی عاقبت، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، دونوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. یہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یہ بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. جھوٹ بولنا بھی اس مسئلے میں کوئی بری شے ہے؟ ہم سمجھتے ہی نہیں. ہمارے معاشرے کا یہ طرز عمل رویہ بن چکا ہے. جتنا زیادہ بندہ جھوٹا ہونا اتنا زیادہ اس کا کیس مضبوط ہوتا ہے. جو سچ بولتا ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا، جو جھوٹ بولتا ہے جتنا جھوٹا ہے اتنا بڑا مضبوط کیس ہوگا اس کا. یہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ میں نے اشارے کیے ہیں چند ایک، باقی آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ جو گناہ ہے نا، کسی کا مال کھا لیا، چوری کے ذریعے کھا لیا، رشوت کے ذریعے کھا لیا، کرپشن کے ذریعے کھا لیا، جناب کم تول کر کھا لیا، دھوکہ دے کر کھا لیا، بہن کا حق مار کے کھا لیا، بننا چھان کے کھا لیا، کسی کا چارہ کاٹ کر اس کی توڑی اٹھا کر چوری کھا لیا، کوئی کسی طریقے سے کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی کھا لیا. کھرب روزے رکھو، کھرب نمازیں پڑھو، کھرب حج عمرے کرو، کھرب توبہ کی تسبیحیں پڑھو. پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونی چیزیں، کسی دھوکے میں نہ رہنا. کہاں لکھا ہوا ہے یہ نہیں معاف ہونی؟ لو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، بعد میری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پہلی حدیث سنیں، توجہ سے سننی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصار کے لیے میں صرف ترجمہ ہی سناؤں گا، لفظ بھی مجھے یاد ہیں لیکن ترجمہ سناتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. امام الانبیاء نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ اسے زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے، اللہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر قتل کر دیا جائے،
اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مطلب ہے الہ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہوا دشمنوں سے جام شہادت نوش کر گئے. ایک مرتبہ شہید ہوا پھر زندہ کر دیا رب نے, پھر شہید ہوا پھر زندہ کر دیا, پھر شہید ہوا, 3 مرتبہ شہید ہو گیا. پیارے پیغمبر نے کہا اس بندے پر ہو قرض جو 3 مرتبہ الہ کلمات اللہ کے لیے شہید ہوا ہے. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے, یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی اگر اس پر قرضہ ہے اس وقت تک نہیں جا سکتا جنت میں جب اس تک اس شہید کا قرضہ نہیں اترتا. سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے, شہید وہ انسان ہے جس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اللہ سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے. یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے. لیکن حقوق العباد شہید کو بھی معاف, ہاں شہید کو بھی معاف نہیں. سمجھ آئی حدیث؟ ہاں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے خطاب کیا ہے اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ رضی اللہ عنہم. ہم بھی مخاطب ہیں, قیامت تک آنے والے سارے کلمہ پڑھنے والے مخاطب ہیں, لیکن سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ. تو کیا مطلب ہوا پھر؟ مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کوئی بندہ, صحابہ میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں الہ کلمات اللہ کے لیے میدان جہاد میں شہید ہو جائے, 3 مرتبہ جام شہادت نوش کر جائے. کون؟ صحابی رسول, الہ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہوا, اور اس صحابی رسول پر 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر ہو قرض کسی بندے کا, وہ صحابی ہو کر 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا. شہید نہیں جا سکتا, صحابی نہیں جا سکتا, میں اور آپ چلے جائیں گے نا. صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ کیوں جی کیا شے ہیں ہم؟ صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. صحابی شہید ہو کر نہیں جا سکتا جنت میں 3 مرتبہ, میں چلا جاؤں گا. چیز کیا ہوں میں؟ ابھی بھی نہیں آئی سمجھ. قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے نا؟ نہیں. کیسے لیا جاتا ہے؟ منت کر کے, اگلے کی رضامندی سے. مجھے ضرورت تھی, میں نے آپ کی منت کر کے آپ کی رضامندی سے آپ سے قرض لیا, میں فوت ہو گیا, واپس نہیں کر سکا. یہ والا قرض جو میں واپس نہیں کر سکا آپ کی رضامندی سے لیا تھا, جب تک یہ واپس نہیں ہوتا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائے گا؟ رکاوٹ. جو آپ کی رضامندی سے پیسے لیے واپس نہیں ہوئے وہ تو بن گیا رکاوٹ. تو جو دودھ میں پانی ڈال کر لیے, جو پانی چوری کر کے لیے, جو رشوت کھا کے لیے, جو خیانت کر کے لیے, جو بننا چھان کے کھائے, جو بہن کو دھمکی دے کر اس کا حق مار کے کھایا, وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ وہ کیسے معاف ہوگا؟ یہاں تو رضامندی والا معاف نہیں, 2 نمبری والا کیسے معاف ہوگا؟ اللہ. دوسری حدیث سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ. بہت توجہ سے سننے ہیں لفظ. یہ حدیث عام علماء لوگوں کو کوئی نہیں سناتے. لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ. اور روزے دارو, او حاجیو, نمازیو, اہل حدیثو, لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ. قیامت والے دن ضرور بھی ضرور جس انسان کا حق تم سے خراب ہوا ہے اس کا حق اس کو ادا کرو گے. ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا, جان نہیں چھوٹے گی دیے بغیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ نماز سے, روزے سے, حج سے, عمرے سے, توبہ سے معاف نہیں ہونا. یہ کیا کرنا پڑنا ہے؟ دینا ہی پڑنا ہے, دینا ہی پڑنا ہے, معافی نہیں ہے. حتی یقادا لشات الجلہائے من الشات القرنا. امام الانبیاء نے کہا اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو طاقتور اور تکڑا سمجھتے ہوئے ایک پوڈی بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے اس نے دنیا میں ماری تھی ٹکر, چاہے وہ بلگڑ کی بکری ہیں, چاہے وہ فیصل آباد کی ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہیں, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, امام الانبیاء نے کہا یہ دونوں بکریاں بھی رب اپنی عدالت میں حاضر کر لے گا, اور وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہے. وہ بکریاں بھی رب کو بھولی نہیں ہے, ان کو اپنی عدالت انصاف میں حاضر کرے گا,
اس پوڑی بکری کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو ماری تھی اتنی ٹکر اس سے اسے مروائے گا۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں ہوا، جن کے لیے اللہ نے کوئی ثواب اور سزا کا قانون نہیں بنایا، جن کے لیے رب نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان میں تو کروائے انصاف۔ ہاں، اور میرے اور آپ کے جو ایک دوسرے پر ظلم زیادتیاں مظالم ہیں، جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے، قرآن و حدیث اتارا، ثواب سزا کا قانون بنایا، جنت جہنم بنائی، مجھے اور آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے؟ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بکریوں میں انصاف ہو اور ہمیں کہو جائے جنت میں، جنت ہماری خالہ کا گھر ہے، ابے کی جاگیر ہے، ہم نے جنت کو کیا سمجھا؟ اگر بکریوں میں انصاف ہو رہا ہے، انسانوں میں ضرور انصاف ہونا ہے۔ ایک ٹیڑی پیسہ میرے بھائیوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کو دیا نہیں، آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، میرا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا رب کی عدالت میں۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک اس ٹیڑی پیسے کا حساب برابر نہیں ہو جاتا رب کی عدالت۔ ایک ذرے کے برابر میں نے کسی کا حق مارا ہے نا، اس کا انصاف ہو جانا، اس کا انصاف ہو جانا رب کی عدالت میں۔ وہاں رشوت کرپشن نہیں چلنی، کوئی شے نہیں چلنی، وہاں انصاف ہونا ہے۔ وہ عدالت پیدا کرنے والے کی پروردگار کی عدالت ہے، ہر بندے نے اس عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء نے کہا ضرور بھی ضرور دو گے حقوق، قیامت والے دن کسی بھول میں نہ رہنا۔ کئی سوچ رہے ہوں گے آپ میں سے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، دنیا میں ہم نے بینک بیلنس بڑا بنایا ہوا ہے، زمین ہمارے پاس بڑی ہے، جائیداد بڑی ہے، کوئی تھوڑی بہت کاٹ کے دے دیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں، وہ کہا تھا نا ایک خبیث نے اللہ کے نبی کی زندگی میں، ایک صحابی کا قرض تھا دوسرے پر، وہ قرض لینے کے لیے گیا، وہ کہتا تجھے میں نے قرض تیرا واپس نہیں کرنا جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کرتا، پہلے کفر کر محمد کے ساتھ، پھر تجھے میں تیرا قرض کیا کروں گا، واپس کروں گا۔ بدماش تھا، کہتا میں نے نہیں قرض واپس کرنا، پہلے کفر کر۔ صحابی اس نے کہا یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا میں محمد رسول اللہ سے کفر کروں، تو نہ دے میرا قرض، مرنا ہے نا مر کر، جب رب کی عدالت میں پیش ہوگا اس وقت لے لوں گا، مل جائے گا مجھے۔ وہاں عدالت میں انصاف ہونا ہے۔ وہ خبیث کہتا ہے، جس طرح ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی سوچ ہے، وہ کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، دنیا میں بھی بڑا کچھ ہے، ادھر بھی مجھے رب نے بڑا کچھ دیا ہونا ہے، میں دے دوں گا۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اولاد بھی ہوگی مال بھی ہوگا، دے دوں گا ادھر تجھے۔ دینا پڑے گا، کیسے دینا پڑے گا؟ آخری حدیث سن لیں، سنی ہوئی آپ نے، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں سن کر؟ ہاں، ہمارے معاشرے کا یہ حال سب کا حال ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا میرے بھائیو، قسم اللہ کی آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، پوری امت کا یہ حال ہے۔ ایک کان سے سنتے جاتے ہیں، دوسرے سے نکال کر پھینکتے جاتے ہیں۔ جو غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، دوسروں کی خرابیاں ہیں، وہ ہمارے جگہ دماغوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ سارا گند اس کے لیے بڑی محفوظ جگہ موجود ہے، اور جو صحیح بات ہے ادھر سے جاتی ہے، ادھر سے پھینک کر وہ گئے۔ اور اگر کوئی اٹک بھی جائے نا، کہیں اٹک بھی جائے، اڑ جائے، نہ نکلے ادھر سے، تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا، تو مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے ہم کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تہاڈیاں چنگیاں سی، ٹھیک ہی سی، لیکن یہ گلاں صرف مسجد جوگیاں نے، باہر نہیں چل دیاں، ایتھے ہی رکھو جوڑی جھاڑ کرنا، وہ سارا کچھ مسجد میں پھینک کے چلے جاتے۔ صحیح بتائیں، یہی نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ درس ہوتے کہ نہیں، جمعے ہوتے کہ نہیں، سارا کچھ ہوتے، کبھی تبدیلی بھی آئی ہے ہمارے اندر؟ جو گناہ کرتے ہوں اس کو چھوڑا کبھی اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، نفرت، یہ گند، غلاظت، شیطانی بیماریاں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہم نے کبھی کسی کا درد سن کر؟ کبھی کوئی اثر ہوا ہے ہم پر؟
جو سنتے ہیں سارا مسجد کے اندر جھاڑ کر خالی خالی جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ باہر چلے جاتے ہیں، پلے کچھ رہتا ہی نہیں۔ ایک چیز پلے رہتی ہے، کیا؟ مزہ بڑا ہے، مزہ بڑا ہے۔ مولوی صاحب کی آواز بڑی ترنم والی تھی، بڑی پیاری تھی، مزہ بڑا ہے، وہ مزہ رہ جاتا ہے، باقی ہر شے ختم۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، قسم ہے اللہ کی، ساری امت کا حال ہے، یہ پوری امت کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میں کہہ رہا ہوں حدیث سنتے رہتے ہیں ہم، لیکن ہم نے کبھی اس کو پلے باندھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال یہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اور زکاتوں کے ساتھ۔ ساری زندگی اس نے نماز پڑھی ہوگی، کبھی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزہ بھی کبھی اس نے نہیں چھوڑا، اور ساری زندگی زکات دی، کبھی زکات میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری، ساری زندگی عشر عطا کیا، کبھی ایک دانہ بھی عشر کا اپنے گھر میں نہیں رکھا، جتنا بنتا تھا سارا دیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے رب کی عدالت میں۔ لیکن کیسے آیا؟ قد شتم ھذا، اس نے فلاں فلاں لوگوں کو گالیاں نکالی تھی، وقذف ھذا، فلاں فلاں نے پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، وضرب ھذا، فلانے کو مارا تھا، وسفک دم ھذا، فلانے کا خون بہایا تھا، واکل مال ھذا، فلانے کا مال نہ حق ناجائز حرام طریقے سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، فرار سے، بلیک میلنگ سے، چوری سے، جھوٹی قسم سے، کم تول کر فلانے کا مال بنا چھانک کر کھایا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جس کا جتنا حق کھایا ہے، اس کے اس حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں، اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ ساری کی ساری نیکیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، حقوق لینے والے باقی ہوں گے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیسے انصاف ہوگا؟ اب جس بندے کا حق مارا گیا ہے، جس کا پانی چرا کے ہم نے لگایا ہے، اس کو نیکی نہیں ملی، نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب اس حق کے برابر اس کے جتنے گناہ بڑھتے ہیں نا، وہ گناہ لے کر اس حاجی صاحب پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ دیانتداری سے بتائیں، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، عشروں سے، حجوں سے، توبوں سے معاف ہو گیا نا حقوق العباد؟ ہاں ہو گیا معاف؟ جس طرح شرک کر لینا بندہ ساری زندگیوں کو کھا جاتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے کل قیامت والے دن یہی حقوق العباد جو ہم نے کھائے ہیں نا، ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، ہماریوں کو ساری نیکیوں کو پی جائیں گے۔ یہ حقوق العباد ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے لوگوں کے، اور وہاں نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا، پیسے شیسے جائیداد ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہوگی۔ اور نیکی کتنی مہنگی ہے وہاں پر؟ ہاں کتنی مہنگی ہے نیکی؟ صحیح بتائیں۔ ہاں سنا نہیں؟ بہت مہنگی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی ایک نیکی کم رہ جائے پاس مار کے، سے 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے نا، اس کے 32 نمبر آ گئے، 1 نمبر کم ہو گیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ جس بندے کی صرف ایک نیکی کم رہ گئی ہے، یہ چاہے گا ساری دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان کوئی بندہ مجھ سے لے کر مجھے ایک نیکی دے دے تو ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں مل جائے گی ایک نیکی۔ اتنی مہنگی ہے نیکی وہاں پر۔ اور گالیوں کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، چغلیوں کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، جھوٹے الزاموں بہتانوں کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، غیبتوں کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، اور پٹائی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی، اور مال جو کھایا ہے ہر روپے کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی۔ وہاں تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ چڑھ جائیں گے۔ دنیا میں شرک ہو جائے نا، ساری نیکیاں ختم، توبہ کر لے تو اللہ سارا نیکیاں دوبارہ بھی بحال کر سکتا کہ نہیں؟ جتنا بڑا شرک کیا اتنی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے پکی سچی توبہ سے۔ لیکن وہاں پر توبہ کرنے سے حقوق العباد ادا ہو جائے گی۔ وہاں چلو وہاں نیکیاں، ادھر نیکیاں چلی گئی بندہ توبہ کر لے دوبارہ نیکیاں کما سکتا ہے، ادھر نیکیاں چلی گئی تو دوبارہ کمانے کا موقع ہے، ہاں ملے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟
میرا آپ بھائیوں سے گزارش ہے، منت ہے، منوا نہیں سکتا ہوں آپ سے، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، کڑوی ہیں باتیں تھوڑی سی، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان خوبصورت جسموں کو، چہروں کو کل قیامت کے دن پچھتاوے سے، رب کی عدالت میں نیکیوں سے محروم ہونے سے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ حقوق العباد کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے آج تک کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ذرا بول کر بتائیں، ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا؟ ہاں بہت زیادہ ہوئی ہے، مانتے ہو؟ یا اللہ یہ سارے اعتراف کر رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے، تھوڑی نہیں ہوئی، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو پھر اس کوتاہی کا مداوع اور اس کی تلافی کل رب کی عدالت میں کروانی ہے یا دنیا میں کرنی ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ دنیا میں کرنی ہے۔ یہ گناہ توبہ سے معاف نہیں ہونے، روزوں نمازوں حج عمروں سے معاف نہیں ہونے، لیکن جس کا حق تلف کیا ہے اس کو واپس کر دیں تو معاف ہو جائیں گے۔ اس کی معافی کا رستہ یہ ہے، توبہ نہیں ہے رستہ، حج عمرے اور نماز روزے نہیں ہیں، رستہ یہ ہے کہ جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو کیا کر دو؟ دے دو۔ اور جس کو گالیاں دی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کے پنڈا ہے، ذلیل کیا ہے اس کو دوسروں کی نظر میں، اس کو پیسے تو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے پیسے نہیں مارے ہم نے، اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ معافی مانگنی پڑے گی۔ معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں مانگو گے معافی، کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جو کمائی ہیں ہم نے دنیا میں۔ معافی مانگ لو، ابھی اپنے دل ایک دوسرے کے متعلق صاف کر لو۔ میں آپ کے متعلق دل میں کینہ رکھوں، بغض رکھوں، نفرت رکھوں، حسد رکھوں، عداوت اور دشمنی میرے دل میں ہو، دیانتداری سے بتائیں، میں موٹا ہو جاؤں گا ایسے؟ موٹا ہو جاؤں گا؟ تنخواہ ملنی شروع ہو جائے گی مجھے، اور تنخواہ لگ جائے گی میری اس کام سے، کیا ہوگا؟ بھوک پیاس دور ہو جائے گی، ٹینشن الگ سوار کروں گا اپنے دماغ پر، اور کعبے کے رب کی قسم میں اپنی عاقبت برباد کروں گا۔ میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اس کے ساتھ دشمنی غیبت کر کے اس کی نقصان کس کا کر رہا ہوں؟ اپنا۔ کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ اپنا کر رہا ہوں۔ عقل مند اپنا نقصان کرتا ہے؟ ہاں، ان سے معافی مانگ لو جن کے ساتھ، جن کی عزت خراب کی ہے نا، جن کا چین سکون سے جینے کا حق برباد کیا ہے، عزت سے جینے کا حق برباد ہوا ہے میری زبان سے، امن سے جینے کا حق برباد ہوا میرے ہاتھ سے، ان سے کیا کر لو؟ معافی مانگ لو، مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے معافی، وہ معاف کر دیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ جن کو دے سکتے ہیں دے دو، جن کو نہیں دے سکتے، جن سے معافی نہیں مانگ سکتے، جن کو نہیں دے سکتے، پتہ نہیں آپ کو کس کا کتنا حق مارا ہے، چوری میں تو پتہ نہیں نا کس کے کتنے پیسے، میری جگہ پر کس نے کتنے پیسے ادا کیے بل کے، پانی کا بھی کوئی پتہ نہیں کس کا کتنا پانی تھا جو میرے کھیتوں میں لگا، اس کے پیسے کتنے بڑھتے ہیں، کس کو دوں میں؟ وہ تو پوری قوم آگے بے شمار قوم بستی ہے، کس کا حق مارا ہے پتہ ہی نہیں، اب کیسے واپس کروں؟ یہ کرپشن کیا ملک کے خزانے میں، رشوت لی ہے، کتنے لوگوں سے لی ہے اب مجھے یاد ہی نہیں، ان کو رشوت کیسے واپس کروں؟ اور میرے بھائیوں، جن کو واپس کر سکتے ہو واپس کر دو، جن کو نہیں نہ پتا کتنا مارا ہے، جاہلیت میں ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، موٹے سے اندازے کے ساتھ نا کچھ پیسے نکال کر صدقہ کر دو، یہ کہہ کر کہ یا اللہ جن جن بندوں کے پیسے لا علمی میں مجھ سے استعمال ہو گئے، حق تلفی ہو گئی، یا اللہ میں دینا چاہتا ہوں، دنیا میں حساب کرنا چاہتا ہوں، آخرت میں حساب بڑا مشکل ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں اب لوگوں کو کہاں ہیں، فوت ہو گئے، رابطہ ختم ہو گیا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں کس کے کتنے پیسے ہیں، یہ صدقہ ہے، جن جن کے پیسے بنتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب انہیں دے دے یا اللہ مجھے معاف۔ اور جن کی چگلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، ذلیل کیا ہے، پنڈا ہے، ان کے لیے جو فوت ہو گئے، جن کے پاس نہیں جا سکتے، ان کے لیے اب مرتے دم تک کیا مانگے اللہ سے؟ دعا، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، ان کی کوئی خوبی ملتی ہے، جہاں جہاں اس کی برائی بیان کر کے اس کو پنڈا تھا، وہاں وہاں اس کی خوبی کا ذکر کریں اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ
میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ اتنا حساس معاملہ ہے، زندگی میں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی اس کی، میں غلطیاں کر بیٹھا ہوں یا اللہ، اب میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں دنیا میں، یا اللہ آخرت میں بڑا مہنگا حساب ہے، دنیا میں دیکھو ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، ان کی نیکیاں ان کی خوبیاں بھی بیان کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، ہو جائے گی معافی، لیکن خلوص دل سے یہ رستہ اختیار کر لو۔ اگر آپ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں حساب کرنا ہے آخرت میں نہیں کروانا، تو پھر انشاءاللہ جس جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو واپس کرنا ہے، کریں گے ہاں؟ اور جس جس کی غیبتیں کی ہیں اس سے معافی، جس جس کو ذلیل کیا ہے انشاءاللہ معافی مانگنے سے نا بندے کی عزت خراب ہوتی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ دوسرے کو بڑا مان لیتا ہے نا اس کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے، یہ نیچا ہوتا ہے رب اس کو اونچا کر دیتا ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، بےزتی نہیں ہوتی، رب اونچا کرتا ہے۔ تو بس میری یہ گزارش ہے، غلط فہمی تھی ہمارے معاشرے میں اور ہے اور پائی جاتی ہے اور بڑی مستحکم ہے کہ روزے رکھ لیے اور پچھلا سارا کچھ ختم، ٹھیک ہے بات، یہ روزے سے ہر شے معاف، ہاں رمضان سے ہر شے معاف، یہ نہیں معاف ہونے، کسی شے سے بھی نہیں معاف ہونے، روزہ کیا بیچارہ، سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ ہاں تو جو سمجھ آئی ہے نا، آخری گزارش ہے آخری گزارش ہے، ادھر مسجد میں جھاڑ کر نہیں جانی، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ نے جھاڑ کے نہیں جانی، یہاں پر پلے باندھ کے جانی ہے، ہاں اور آج سے انشاءاللہ عمل شروع کر دینا، ہم پر کوئی زیادتی کرے گا ہم اسے معاف کر دیں گے، اس سے بھی عزت بڑھتی ہے، ہاں کوئی بڑا بننا چاہتا ہے اس کو بڑا مان لو، نیچا ہو جاؤ، قسم ہے اللہ کی عزت اللہ کے ہاتھ میں، اس سے بھی عزت بڑھتی ہے، گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وحی والی زبان سے ہی۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں میں نے ان کا ٹائم بہت لے لیا، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ چغلیاں ہماری بہنوں میں بہت ہے، کہیں دو بہنیں کٹھی ہو جائیں نہ خامد کی کو چھوڑتی ہیں اپنے کو، قسم ہے اللہ کی خامد کی ہر برائی وہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کے بیوی بیان کرتی ہے، ہاں ساس سسر کی ساس جو ہے نا بہو کی ہر برائی بیان کرتی ہے ہر جگہ پر، اور بہو ساس کی ہر چنگی طرح پھنٹتی ہے بہو ہر جگہ پر ساس کو، یہ ہمارے معاشرے کا شیب ہے یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں اس سے ملتا کیا ان کو؟ بہو کو کیا ملتا ہے، ساس کو کیا ملتا ہے، بیوی کو کیا ملتا ہے، خامد کو ذلیل کر کے عورتوں میں کیا ملتا ہے؟ قسم اللہ کی اپنی عاقبت برباد کر رہی ہیں، یہ اپنے روزے تباہ کر رہی ہیں، اپنی نیکیاں داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ اور میری بہنوں توبہ کر لو، آج کے بعد عہد کرو اللہ سے، آپ بھی کرو میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی، آج کے بعد انشاءاللہ کسی کو گالی، آج کے بعد کسی کی غیبت، کسی پر بہتان نہیں باندھنا، کسی پر نجائز ہاتھ نہیں چلانا، کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ نجائز انشاءاللہ نہیں کھانا، جس نے ہماری غیبت کی، ہمارے اوپر زیادتی کی، مسلمان کو انشاءاللہ ہم نے کیا کر دینا؟ معاف کر دینا۔ جو ہم سے بڑا بننا چاہے اس کو بڑا مان کے نیچا ہو جانا ہے۔ کریں گے یہ کام؟ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، قسم ہے اللہ کی آخرت میں بھی جنت ملے گا۔ رستہ یہ ہے، رستہ یہ ہے۔ دنیا میں میں نے اور آپ نے ہمیشہ کوئی نہیں لڑا، یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ پہلے اس کے کہ زندگی ختم ہو، بعد میں پچھتانا شروع کروں، پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جہنم سے آزادیاں بانٹ رہا ہے، جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں رب نے، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اب بڑا آسان کام ہے اس وقت، اب رکاوٹیں نہیں ہیں، آسان کام ہے۔ بعد میں مشکل ہو جائے گا رمضان کے ختم ہونے کے بعد، ابھی سارا معاملہ سیدھا کر لو۔ اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرو، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ناجائز، کسی کی غیبت چگلی نہیں کرنی، کسی کا ٹیڑی پیسہ بھی، افسر بنو رشوت نہیں لینی، کرپشن نہیں کرنی، خزانے میں پانی نہیں ڈالنا، ملاوٹ نہیں کرنی کسی چیز میں،
اچھا میں رشوت لوں گا، کرپشن کروں گا، 2 نمبری کروں گا، چوری کروں گا، پلاٹ کا بننا چھانگوں گا، تو جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا اس سے زیادہ کھا لوں گا یہ کام کر کے؟ ہاں، اور اگر یہ سارے گندے کام نہیں کرتا، جو جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں وہ مجھے ملے گا نہیں، بھوکا ہی مر جاؤں گا؟ وہ تو سارا ملنا ہے یار، پھر فائدہ مجھے سمجھا دے، فائدہ کیا ہے ان کاموں کا؟ نہ زیادہ کھا سکنا ہے اور نہ کوئی لقمہ چھوڑ کے جانا ہے دنیا سے، تو فائدہ کیا ہے یہ گندے کاموں کا؟ کیوں کریں ہم؟ کرے جو ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کمیونسٹ ہے، بدھ مت ہے، کوئی کتے بلے کام کریں، ہم کیوں کریں یہ گندے کام؟ ہمارے رب نے روکا ہے، ہمارے نبی نے روکا ہے، ہم سے روزہ رکھوایا ہی اس لیے۔ روزہ کس لیے رکھوایا ہے؟ بھوکا پیاسا رکھ کے تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے؟ ہاں، اس لیے روزہ رکھوایا ہے۔ او میرے بندے، او میرے بندے، او میری زمین پر بسنے والے، او میرا دیا ہوا رزق کھانے والے، میرے آسمان کی نیلی چھت تلے رہنے والے، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے، کانوں سے سننے والے، زبان سے بولنے والے، او میرے بندے، میں تیرا مالک عرش عظیم پر ہاں روزہ رکھوا رہا ہوں تو اسے تجھے بھوکا پیاسا رکھ کے تنگ کرنا نہیں مقصود۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری آنکھیں حرام دیکھنے سے، تمہارے کان حرام سننے سے، تمہاری زبان حرام بولنے سے، تمہارے ہاتھ کسی پر ظلم زیادتی حرام کمانے سے، تمہاری ٹانگیں حرام کی طرف چلنے سے بچ جائیں، تمہارے گھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے پاک ہو جائیں۔ روزہ اس لیے فرض کیا۔ اگر یہ چیزیں روزے رکھ کر مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئیں تو قسم ہے اللہ کی کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہوئی، روزے رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بھی اسی طرح، غیبتیں بھی اسی طرح، چغلیاں بھی اسی طرح، نفرتیں بھی اسی طرح، بغض بھی اسی طرح، کینے بھی اسی طرح، ہر ملاوٹ بھی اسی طرح، دھوکہ فراڈ بھی اسی طرح، ہر شے اسی طرح، تو امام الانبیاء نے کہا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار دنیا میں ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں۔ خاسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی برباد، عقبہ بھی برباد، اس سے بڑا گھاٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ رمضان کو ضائع کرنا ہے یا بچانا ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔